بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے بلقیس کے نام پیغام خط۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت اسلام دینے کے لیے ایک قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا۔ آپ نے خط لکھا، اللہ کے نام سے ابتدا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے بلقیس، مالک الملک کے ساتھ تعلق پیدا کر اور دریائے حق کے کنارے پر رضا الہی کے موتی چن لے۔ تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں شرف تعلق کی برکت سے آسمان روشن پر مقیم ہیں، یعنی قرب الہی سے مشرف ہیں۔ اے بلقیس، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ایک مردار دنیا پر عاشق ہے جو ایمان لا چکی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عظیم عنایات سے جو کچھ دیا ہے ان کی تجھے بھی کچھ خبر ہے؟ اے بلقیس، آ کر دولت باطنی دیکھ اور اس سے ہمیشہ پھل کھاتی رہ۔ بحر و جود و سخا میں آ اور بے سرمایہ کے نفع حاصل کر۔ ہمارے پاس سرمایہ عبادت بھی اپنا نہیں، سب فضل الہی اور توفیقات الہیہ کا ثمر ہے۔ تیری مومنات بہنیں سب عیش ایمانی سے لطف اٹھا رہی ہیں اور تو دنیا کا رنج و غم کب تک برداشت کرتی رہے گی؟ ملکہ سبا سے بیزار ہو کر سعادت کی ساتھی ہو جا، تو خوشی سے مثل اس فقیر کے ڈھول بجا رہی ہے جس نے اپنی تنگدستی کے باوجود ڈھول بجانا شروع کیا اور کہا کہ میں کوڑیوں کا بادشاہ اور رئیس ہوں۔ تو کیا اس فقیر کو اس شور و غل سے کوئی بادشاہ سمجھ لے گا؟ اسی طرح تو اس دنیا کی ملکہ اور رئیسہ بنی ہوئی ہے جو کہ کوڑی سے بھی زیادہ پلید اور گندگی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دے اور آخرت کی دائمی دولت کی طرف حریص ہو جا۔ اپنے ارادے اور اختیار سے ہدایات کو قبول کر لے، قبل اس کے کہ اسی گندگی اور مردار پرستی کی حالت میں تجھے موت آ کر بے اختیار کر دے۔ موت سے پہلے اسلام قبول کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی سلطنت کا نظارہ کر لے۔ قضاء الہیہ سے جنگ نہ کرو ورنہ موت آ جائے گی اور تجھے کان سے پکڑ کر مالک حقیقی کے پاس لے جائے گی، اور اس وقت سوائے ندامت کے تجھے کیا ملے گا؟ جس طرح چور کو سپاہی کھینچ کر کوتوال کے پاس لے جاتا ہے، اسی طرح کل کو موت تجھے کھینچ کر لے جائے گی۔ تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں اسلام کی دولت سے سلطنت لازوال کی مالک بن چکی ہیں، اور تو دنیا حقیر کے لیے خوش ہو رہی ہے۔ دنیا پرستی سے باز آ جا۔ مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جو اس ملک فانی کی محبت سے آزاد ہو گیا، کیونکہ موت اس دنیا کو اور دنیا کی تمام لذتوں کو ہم سے چھڑانے والی ہے۔ وہی شخص اچھا ہے جو اس بے وفا کو منہ ہی نہ لگائے، بس بقدر ضرورت اس سے واسطہ رکھے، لیکن دل سے دور رکھے اور دولت اخروی میں ہمتاً اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ اے بلقیس، ایمان لانے کی برکت سے تو ہر وقت اپنی ذات کے اندر مستقل سلطنت اور لشکر اور تخت شاہی کا مشاہدہ کرے گی، کیونکہ سلاطین کو تاج و تخت کی بھیک دینے والا تیرا قلب پر اپنے لطف و کرم کے ساتھ سایہ فگن ہوگا۔ اے وہ جان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور قرب اور رضا کی سلطنت لازوال اور دولت غیر فانی سے مالا مال ہو گئی ہے، موت کے وقت تمام چیزیں جدا ہو جائیں گی، لیکن تو اپنی ذات سے کیسے الگ ہوگا؟ قرب باطنی جو تیری ذات میں داخل تھی اس کو تیری روح اپنے ساتھ لے کر خدا کے حضور روبرو حاضر ہوگی۔ تیرا ملک اور مال تیری عین ذات ہے۔ محترم سامعین، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جاتی ہے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔